ربك الكريم. 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجا گیا تھا اور ان فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت اور وہ بیبلون نام کے شہر میں بھیجے گئے تھے. کیا آپ کو پتا ہے بیبلون کہاں پہ ہے؟ عراق میں. اور یہ بیبلون کس زمانے کا ہے اور یہ کتنا پرانا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پرانا شہر ہے، اتنا پرانا کہ اس سے پہلے کوئی اور شہر تھا ہی نہیں. سب سے پہلی اصل تہذیب بیبلون میں ہی تھی. ہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے وقت میں واپس جا رہے ہیں. ہم قریباً شروعاتی دور میں واپس جا رہے ہیں، اس سمے میں جب نہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نہ سلیمان علیہ السلام. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جادو کب شروع ہوا تھا. یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا، اس علم کے ساتھ کہ کیسے کوئی کسی جن پر قابو پا سکتا ہے. اور وہ فرشتے بیبلون کے شہر میں بھیجے گئے تھے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اینجلز نے ایک کویسچن پوچھا تھا. کویسچن کیا تھا کہ وائی ڈو یو کریٹ ایک ایسی بینگ جو کہ کیا کرے گی، جو کہ فساد برپا کرے گی دنیا پہ جا کے، کیونکہ اس سے پہلے جنات نے بہت زیادہ فساد مچایا ہوا تھا وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رپلائی کیا تھا؟ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اللہ نے کہا تھا کہ آئی نو بیسٹ، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تمہارے پاس ابھی علم نہیں ہے. اب حدیث میں آتا ہے، دیٹ ضعیف حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو 2 اینجلز تھے یہ سر فہرست تھے، یہ سب سے آگے تھے. they were in the forefront asking this question کہ why do you create a being like this آدم علیہ السلام جو کہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ فساد برپا کریں گے. اللہ نے انہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ تم میں انسانی خواہشات بھرتا ہوں، تم میں انسانی خواہشات جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہوں اور تمہیں میں دنیا میں بھیجتا ہوں ٹیسٹ لینے کے لیے. تو کیا تمہیں منظور ہے؟ تو they volunteered, these 2 angels ہاروت اینڈ ماروت, they volunteered for this test. تو اللہ نے کیا کیا کہ ان میں ہیومن ڈیزائرز اور ہیومن بینگز کے جو کہنے کے ایک میکنزم، ایک تھاٹ پروسیس، وہ ان میں انکلکیٹ کیا. ان کو دنیا میں بھیجا اور ان کا ٹیسٹ لیا. ان کا ٹیسٹ کیسے لیا؟ انہیں بیبیلون میں بھیجا. وہاں پہ اللہ نے ان کے پاس ایک عورت بھیجی، ایک وومن، اور شی واز ویری بیوٹیفل اینڈ شی انوائٹیڈ دیم، یو نو، شی ٹرائیڈ ٹو سیڈیوس دیز اینجلز اینڈ شی ٹرائیڈ ٹو ڈو زنا ود دیم بٹ دے ریفیوز. دے سیڈ کہ نہیں. obviously انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوتا، they knew کہ it's an abominable thing، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس کے بعد she came and she said کہ فلانا بندہ اس کو قتل کرنا ہے. تو they said کہ killing is a huge sin and we won't do it، so they didn't volunteer for it. اس کے بعد وہ آئی اور اس نے انہیں شراب آفر کی. اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، شراب کو اتنا بڑا سن نہیں ہے، ایک بار پی لیں گے، کیا ہوگا اس سے. سو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اکارڈنگ ٹو دس حدیث. اس کی باتوں میں آئے، شراب پی لی. شراب جب پی لی تو پھر ظاہر ہے نشے میں ٹن ہو کے جو کرنا تھا وہ بھی انہوں نے کر لیا، اس کی دعوت سیڈیوس ہو کے، اور اس کے بعد جو ہے قتل بھی کر دیا بیکاز آف ہیونگ دس ڈرنک، بیکاز آف ڈرنکنگ الکوہل. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ڈیڈنٹ آئی سے ٹو یو کہ یو ڈونٹ نو وٹ آئی نو. تو اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری پنشمنٹ کیا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ہیو پنشمنٹ ان دس ورلڈ اور ڈو یو وانٹ ٹو ہیو پنشمنٹ ان دا ہیئر آفٹر. لیکن ہیئر آفٹر کی جو پنشمنٹ ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے اوبیسلی. تو اینجلز نے کہا کہ نہیں، ہم والنٹیئر کریں گے کہ ہمیں یہیں پنش کیا جائے. تو اللہ نے کہا کہ your punishment is کہ you will stay in Babylon till the day of judgment and you will teach people magic. اور ان فرشتوں کو اس کی اجازت تھی کہ وہ انہیں یہ جادو سکھائیں جو لوگ ان سے یہ سیکھنا چاہتے تھے. لیکن فرشتے بھی ان کی انکار کے ساتھ آئے تھے، اور ان کی انکار یہ تھی، ان کی وارننگ یہ تھی کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر. وہ فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ ان لوگوں سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ اس چیز کو سیکھ کر تم کفر میں نہ پڑھو. لیکن انہوں نے ان سے اس جادو کو سیکھ لیا جس کی مدد سے وہ میاں اور بیوی کو الگ کر سکیں، ان کے رشتے میں درار ڈال سکیں. وہ اس لیے اس چیز کو سیکھ رہے تھے کہ وہ کسی کے خلاف اسے یوز کر سکیں، جس کی مدد سے وہ یہاں طلاق کرا سکتے ہیں اور یہاں جھگڑے بھی کرا سکتے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ یہی وہ جادو ہے جسے ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من احد. اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. اللہ ہمیں اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ میجک، یہ جادو، یہ جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. الا باذن اللہ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّونَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور وہ کچھ ایسے منتر سیکھتے تھے جو ان کو صرف نقصان ہی پہنچاتے تھے اور انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. وہ اس نیت سے اسے سیکھ رہے تھے کہ وہ اس کی مدد سے کسی اور کو تکلیف پہنچا سکیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اسے سیکھ کر وہ خود کو ہی تکلیف پہنچا لیں گے. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اپنے ایمان کو کھو دینا. یہی سب سے بڑا نقصان ہے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور یہ اس بات کو پہلے سے ہی جانتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ. انہوں نے بڑی گھنونی چیز کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. انہوں نے وہ سیکھا ہے جس سے انہیں صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. جادوگری میں تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں ہے، جبکہ شراب میں ہے. اللہ کہتا ہے کہ خمر میں کچھ فائدے ہیں. قرآن میں کہا گیا ہے کہ خمر میں کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں. لیکن اس سحر، اس جادوگری میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف غلط اور نقصان دہ ہے. اور فرشتوں نے انہیں سمجھایا تھا کہ جو کوئی بھی ان سے اس علم کو سیکھے گا ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. اور کہا جائے تو وہ اس دنیا کو آخرت کے بدلے خرید رہے ہیں، اور اس گھناؤنی چیز کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے. جنہوں نے جادو کو سب سے پہلے سیکھا ہے، اور جتنا بھی جادو آج موجود ہے وہ کسی طرح سے بیبلون کو واپس جاتا ہے. اور جادوگری کے بھی بہت سے قسم ہیں، وہ کوئی ایک طرح کا نہیں ہے. ان کے سکھانے کے الگ الگ سکول ہیں اور اس جادوگری کے الگ الگ طریقے موجود ہیں، لیکن یہ سب بیبلون سے ہی شروع ہوئے ہیں. یہ وہ ہے جو کہ انسانوں کو ہرٹ کر سکتا ہے، ہارم کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس میجک کی دلیل جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گی. سب سے پہلے جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پھیلایا، جو ہاروت ماروت سے سیکھا تھا، یعنی باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا. کیوں؟ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کیا جائے. یہ کوئی آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے، واقعتاً ہسبینڈ وائف سپلٹ ہو گئے. یہ میجک کا ایک اثر ہے، ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرنا. اور اس کی دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ نے فرمایا 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں. سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر 2 پہ ڈالا، شرک کے بعد سحر، جادو کرنا. اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے، کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. عبداللہ بن مسعود صلی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہم نشین لگایا گیا ہے. تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا. فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے، اس کا نام قارین ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے جسارت کر لی پوچھنے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے. کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا. لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے. یہ آپ کی شکل بھی داڑھ سکتا ہے، یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے. یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس سے پناہ مانگی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جو آؤٹ سائڈ جن ہے نا، باہر کا جن، اس کے لیے آپ کے اندر آنا، آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل پروٹیکشن دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے حفاظت کے لیے. فرشتے ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو جو باہر کا جن ہے اس کے لیے اندر آنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. ابن تیمیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں, انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جنات کے بارے میں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 حالت میں باہر کا جن اندر آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں 2 حالت میں. ایک, جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے, پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے, جیسے گورے کرتے ہیں نا, شراب پی کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں جشن میں, تب اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. دوسرا, جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے, بہت زیادہ غم کی حالت میں, اور بہت زیادہ روتا ہے, غم کرتا ہے, ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے, تب بھی اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے, اور تب بھی باہر کا جن جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے دیکھیں, یہ جو کالے جادو والے ہوتے ہیں, یہ جب جن کو بھیجتے ہیں نا, پہلے تو یہ آپ کے قارئین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور قارئین کے تھرو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اگر باہر کا کوئی طاقتور جن ہے جس سے نقصان پہنچانا ہے, تو وہ پہلے نا خواب دکھاتا ہے. وہ شیطان جو ہے پہلے آپ کو خواب دکھاتا ہے. اگر آپ اذکار کر کے نہیں سوئے تو خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں. آپ کو ایسی یادیں دکھاتا ہے, یا آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے, یا آپ کو بہت ہی پخانہ, گندگی, شیر, سانپ, اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی, تاکہ آپ فل ڈسٹرب ہو جائیں. پھر جب وہ آپ خواب کسی کو بتاتے ہیں نا, گندا خواب, تو اس کو انرجی ملتی ہے, اس کو پاور ملتی ہے, اس کو طاقت ملتی ہے اس جن کو, کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو نقصان پہنچایا, اب یہ دوسروں کو بتا رہا ہے. تو وہ تو پھولا نہیں سماتا. ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم کہو بسم اللہ, کیونکہ تم یہ کہو گے تو وہ پھولا نہیں سمائے گا, بسم اللہ کہو گے تو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہوتا ہے. اس لیے اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے, برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے. ہاں, اگر ضرورت ہے تو کسی نیک آدمی کو, کسی راکی کو, ایسے ایکسپرٹ کو بتائیں, لیکن ہر ایک کو بتاتے نہ پھریں, اس کو زائل کر دیں. اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کر کے تھوک کر اس کو زائل کر دیں. اس کا بس نہیں ہے, اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا, آپ کو ایک آئیڈیا دے گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں, کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی. تو وہ بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں. لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا. تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا. تو یہ ہمارے اعمال ہیں. اب کن عمل سے, کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے, اس کو پاور ملتی ہے. دیکھیں, اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. ایسے ہی, کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے, اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے, جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے. ان ساری, یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا. تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں, یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے. اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے. موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے, غلط قسم کی, ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے. گندگی اس کی خوراک ہے. تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا, اور جب ہی ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا. لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے, وضو میں رہیں گے, اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم